آج آپ کے بچے اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سیف نہیں ہے. اگر وہ آپ صرف یہ سوچتے ہو کہ وہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں, وہ کمانے کے ساتھ ساتھ 10 گندی باتیں اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں, 10 گندی عادتیں دوسروں سے سیکھ کر بھی وہ آ رہے ہیں. یہ سارے خطرناک دن کے بارے میں خدا نے کہا تھا الرٹ ہو جانا, کیونکہ اب وقت وہ ہے جس میں آپ لوگ یہ نہ کہو. یاد رکھیں, میں نے اپنی لائف میں ایسا دیکھا ہے کہ کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا ہمارا کام ہے, پل جانا, بڑے ہو جانا, تربیت پا جانا ان کے اپنے اوپر ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے بچے دیے کیوں جاتے ہیں, خدا نے کیوں دیے بچوں کو؟ بائبل کے مطابق دنیا داری میں سب کو پتا ہے خدا بچے کیوں دیتا ہے, کہ ایک گھرانہ خوشحال ہو جائے, ان کے لیے, ایک ماں باپ کے لیے جی ایک خوشی ہے. لیکن بائبل مقدس کے مطابق بچے خدا اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو دیکھے کہ کیا آپ روح کو بنانے کے قابل ہو کہ نہیں. جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کی, بائبل مقدس کے مطابق وہ کبھی روح کا چرواہا نہیں بن سکتا. کیسے؟ آپ کو پتا ہے خدا نے کبھی بچے پیدا کرنے والا نظام کرنا ہی نہیں تھا. بڑی گہری باتیں ہیں, دھیان سے سنیے. خدا نے کبھی بچے پیدا کرنے والا دور نہیں لانا تھا. کب, کیسے پتا چلتا ہے؟ اگر آپ آدم اور حوا کے ٹائم پہ چلے جائیں, جب آدم اور حوا کو بنایا گیا تو خدا نے ان کو باغ عدن میں رکھا تھا. اب ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم ننگے ہیں, یا ہمیں ایک ہسبینڈ وائف, یا ہمیں میاں بیوی یا ایک مرد عورت اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم نسل کریں. نو, بائبل کے مطابق ایک مرد اور عورت کو باغ عدن کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے خدا نے جو باغ لگایا, خدا نے کہا تسی دونوں تھے مالی تے مالندہ کام کرنا. بس اتنا پتا تھا کہ اس باغ کے لیے کام کرنے آئے ہیں. لیکن بائبل کہتی کہ جب حوا نے اس پھل کو کھایا تو اس پھل کو کھانے کے بعد جو نافرمانی کا پھل تھا, جو شیطان نے کھلایا, جو خدا کے حکم کے خلاف تھا, جب بائبل کہتی کہ اس نے وہ پھل کھایا تو اس کی آنکھیں جو کھلی وہ کھل گئیں جسمانی کھل گئی. تو وہ آدم کو دیکھو کہتی تو ننگا ہے. آدم نے جب کھایا تو وہ کہتی تو بھی ننگی ہے. یہ کیسے پتا چلا؟ جب وہ نافرمانی کا پھل کھایا. جب یہ نافرمانی کر لی, خدا نے پھر جو پہلے کرنا تھا اسے چھوڑ کر خدا نے پلان نمبر 2 بنایا. خدا نے کیا ہونا, آدمی نو اکھاں کھل گئیاں, ہونے نو اپنے اچھے برے دا خود پتا ہے, جس طرح آج ہر بندے کو پتا ہے کہ میں اپنا اچھا برا جی کنج ویکھدا. یہ اچھا برا آپ کو کبھی پتا نہیں چلنا تھا اگر اس نافرمانی کا پھل حوا اور آدم نہ کھاتے تو, یعنی ہمارے پہلے ماں باپ. جب انہوں نے کھایا, خدا نے پہلے پلان کو کینسل کر دیا. خدا نے کہا اس کو بند کر دو, ابھی اس کو میں بعد میں کھولوں گا. پلان نمبر 2 یعنی دوسرا منصوبہ, وہ کیا کہ اب کے بعد تو درد کے ساتھ بچوں کو جنے گی, تیری رغبت اپنی شوہر کی طرف ہوگی. ورنہ پہلے آدم اور حوا کو اتنا نہیں پتا تھا کہ اے میرا شوہر ہے, وہ کہہ سکتے ہیں میری بیوی ہے, اتنا نہیں پتا تھا. کیونکہ اس ٹائم پر میاں بیوی کا جو پہلا خدا نے آدم اور حوا کو بنایا, صرف اتنا کام تھا کہ ایک دونوں مل کر مدد کریں باغ عدن کی حفاظت کے لیے. یعنی سمجھو ایک باغ لایا تھا, خدا نے کہا ایک مرد نو رہ لو, ایک عورت نو رہ لو, دونوں مل کے نہ باغ کی حفاظت کریں. لیکن پلان نمبر 2 ادو شروع ہویا جدو انہوں نے نافرمانی شروع کی تھی. جدو نافرمانی ہوئی, خدا نے کیا نہیں, انہوں نے پتا چل گیا ہے, انہوں نے اچھا برا بھی پتا ہے, انہوں نے اتنا بھی پتا ہے, اچھا جی آدم ننگا ہے, انہیں کہا جی عورت ننگی ہے. اور اس طرح پتا چل گیا کہ ایک مرد اور عورت کون ہے. تب خدا نے ایک لعنت کے طور پر خدا نے کہا کہ ملعون ہے تو, اب کے بعد تو درد کے ساتھ بچے جنے گی. اتھوں پہلی بچے پیدا کرن دی سیریز شروع ہوئی سی. لیکن کدوں ہی سی جدوں نافرمانی ہوئی. خدا نے ایک قرض دیتا سی. خدا نے کہا میں تیرے درد نو اتنا وداواں گا, اتنا کہ تو درد ذہن نال اپنے بچے نو چنے گی. اس لیے آج تک بائبل مقدس کے مطابق, یہ آپ کو بڑے میں حوصلے کی بات بتا رہا ہوں, بائبل مقدس کے مطابق آج تک جن عورتوں کی اولاد نہیں ہے وہ زیادہ مبارک سمجھی جاتی ہیں بانسبت جن کی اولاد ہے. یہ صحیح میں بول رہا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا مبارک وہ ہے جو بانجھ ہے باوجود اس کے کہ جو بچوں والی ہے اور اس کی بچے بگڑ جائیں. بائبل مقدس کے مطابق بانجھ مبارک کہی گئی ہے. لیکن خدا اس لیے آج اولاد کا سین یہاں تک پہنچ گیا, جیسے ہم پیدا ہوئے آگے ہماری نسلیں آ رہی ہیں, کیونکہ اب یہ وہ سرکٹ ختم ہو گیا جب نافرمانی والا تھا. اب خدا نے اس کو دوسرے لفظوں میں ایک بلیسنگ کر دیا
लेकिन इस ब्लेसिंग्स में भी खुदा हमेशा उन पलों को याद रखता है कि अगर एक शख्स मेरे साथ चले तो मैं हर तरह की बरकत को उसे दूंगा, क्योंकि खुदा ने जिस नाफरमानी के जरिए लानत भेजी थी उस लानत को खुदा में यीशु मसीह आपका और मेरा खुदा खत्म करने के लिए आया। जब यीशु मसीह क्रूस चढ़े, उसने कहा अब से वो सारी लानतें मैंने ले ली, मैंने तुम्हारी सारे बोझों को ले लिया, आज के बाद तुम्हें कोई लानत नहीं मिलेगी। और इस वजह से आज वो औलाद जो नाफरमानी की वजह से एक लानत के तौर पर मिलनी थी, आज वो हमारे लिए बरकत का सबब बनती है। इसलिए तो कहा जाता है जी औलाद खुदा लो आज बरकत है। बरकत इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह क्रूस चढ़ गए उस लानत के लिए जो हमें मिली थी। सो मैं आज ये बच्चों के टॉपिक को भी क्यों लेकर आया, इसलिए कि आज का जो बचने का दौर है, अपने बच्चों को खासकर स्पेशली अपने बच्चों को, अपने घराने को, अपने किसी भी अजीज को जमाने से बचाना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल के मुताबिक खतरनाक दिन, वो खतरनाक है नहीं कि किसी ने बम रख दिता है या जी कोई दहशतगर्दी शुरू हो गई है, उनके तो भी कई गुना खतरनाक दिन किसी शख्स की रूह खराब हो जाए, उन्हें गंदी आदत लग जाए, बुरी सुबता पै जाए, वो ज्यादा बुरी आदत है।